السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 11 سٹارٹ کریں گے۔ بہت نرمی سے جھک کر اس نے امامہ کے چہرے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتا کس وقت سویا تھا اسے اندازہ نہیں ہوا، اور اب وہ جاگا تھا تو اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں سونا اتنا مشکل اور اتنا ہولناک ثابت نہیں ہوا تھا جتنا وہ سمجھتا رہا تھا۔ کمبل کو کچھ اور اوپر کھینچتے ہوئے اس نے اسے گردن تک ڈھانپ دیا اور پھر لیمپ آف کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے بستر سے اٹھ گیا۔ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے جاتے وہ اپنے سیل فون پر لگا الارم آف کر گیا تھا۔ واش روم سے اس نے واش بیسن پر امامہ کے ہاتھ سے اتری کانچ کی کچھ چوڑیاں اور اس کے ایئرنگز دیکھے۔ اس نے ایئرنگز اٹھا لیے۔ وہ دیر تک انہیں اپنی ہاتھوں کی ہتھیلی پر رکھے دیکھتا رہا۔ وہ بہت خوبصورت تھے مگر اب پرانے ہو رہے تھے۔ جس وقت وہ نہا کر باہر نکلا وہ تب بھی گہری نیند میں تھی۔ کمرے کی لائٹ آن کیے بغیر وہ دبے پاؤں بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ بہت دور کسی مسجد میں کوئی نعت پڑھ رہا تھا۔ یا محمد، آواز اتنی مدھم تھی کہ سمجھنا مشکل تھا۔ اس نے سٹنگ ایریا کی لائٹ آن کر دی۔ لائٹ آن کرتے ہی اس کی نظر سینٹر ٹیبل پر پڑے کافی کے 2 مگز پر پڑی۔ وہ دونوں رات نہیں بیٹھے کافی پیتے ہوئے باتیں کرتے رہے تھے۔ صوفے پر اس کی اونی شال پڑی تھی جس میں وہ اپنے پاؤں چھپائے بیٹھی رہی تھی۔ رات جیسے ایک بار پھر خواب کا حصہ لگنے لگی تھی۔ بے یقینی تھی کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ خوش قسمتی تھی کہ اب بھی گمان بنی ہوئی تھی۔ وہ بھول گیا کہ وہ بیڈ روم سے یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ واقعی سب کچھ بھول گیا تھا۔ بس وہ تھی، اور وہ تھی تو سب کچھ تھا۔ اس کے سیل پر آنے والی فرقان کی کال نے یکدم اسے چونکایا تھا۔ کال ریسیو کیے بغیر وہ بیرونی دروازے کی طرف گیا۔ وہ اسے سحری دینے آیا تھا۔ اس کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تھی۔ مندی آنکھوں کے ساتھ اس نے لیٹے لیٹے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے اس الارم کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن الارم کلاک بند ہونے کی بجائے نیچے کارپیٹ پر گر گیا تھا۔ امامہ کی نیند ایک دم غائب ہوئی تھی۔ الارم کی آواز جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ جھلا کر اٹھی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر لیمپ آن کر کے وہ کمبل سے نکلی اور بے اختیار کپکپائی۔ سردی بہت تھی۔ اس نے کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ کی پائنتی کی طرف اپنی اونی شال ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے جھک کر کارپیٹ پر دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ شال رات کو صوفے پر رکھی تھی، لیکن اس وقت وہ بیڈ روم سے نکلنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ الارم اب بھی بج رہا تھا مگر نظر اب بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ تبھی اس نے اچانک کوئی خیال آنے پر سالار کے بستر کو دیکھا۔ وہ خالی تھا۔ اسے جیسے یکدم یاد آیا کہ وہ کہاں تھی۔ جھنجھلاہٹ یکدم غائب ہوئی تھی، وہ ساتھ ہی الارم کی آواز بھی۔ یہ سحری کا وقت تھا۔ امامہ سالار کے گھر پر تھی اور یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمبل کے ایک کونے سے اس نے اپنے کندھے ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم کی کپکپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ اس نے پہلی بار اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو غور سے دیکھا۔ وہاں رات کو سالار نے گھڑی رکھی تھی، لیکن اب وہاں نہیں تھی۔ ایک چھوٹا رائٹنگ پیڈ اور پین بھی تھا۔ پاس ہی کارڈ لیس فون تھا۔ پانی کی ایک چھوٹی بوتل بھی وہیں تھی اور اس کے پاس سیل پڑا تھا۔ اسے ایک بار پھر الارم کلاک کا خیال آیا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے الارم کلاک نہیں لگایا تھا۔ یہ کام سالار کا تھا۔ شاید اس نے اپنے لیے الارم لگایا تھا۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ بیڈ کی وہ سائڈ
جو رات کو اس نے سوتے وقت منتخب کی تھی وہ سالار کا بستر تھا۔ وہ عادتاً دائیں طرف گئی تھی اور سالار اسے روک نہیں سکا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر اس نے بے حد ڈھیلے انداز میں اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا اور جیسے کرنٹ کھا کر اس نے کمبل اتار پھینکا۔ سحری ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے اور سالار وہ الارم یقیناً اسے بیدار کرنے کے لیے لگا کر گیا تھا۔ اسے بے ساختہ غصہ آیا، وہ اسے خود بھی جگا سکتا تھا۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج تک گئی اس کا غصہ غائب ہو چکا تھا۔ کم از کم آج وہ اس سے خوشگوار موڈ میں ہی سامنا چاہتی تھی۔ سٹنگ ایریا کے ڈائننگ پر سحری کے لیے کھانا رکھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کچن میں کھانے کے برتن لینے کے لیے گئی تھی، لیکن سنک میں 2 افراد کے استعمال شدہ برتن دیکھ کر اسے جیسے دھچکا لگا تھا۔ وہ کھانا یقیناً فرقان کے گھر سے آیا تھا اور وہ فرقان کے ساتھ ہی کھا چکا تھا۔ اسے ایسے ہی خوش فہمی ہوئی تھی کہ آج اس کے گھر میں پہلی سحری تو وہ ضرور اس کے ساتھ کرے گا۔ بوجھل دل کے ساتھ ایک پلیٹ لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی، لیکن چند لقموں سے زیادہ نہیں لے سکی۔ اسے کم از کم آج کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے تھا۔ امامہ کو واقعی رنج ہوا تھا۔ چند لقموں کے بعد وہ بڑی بے دلی سے ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ برتن دھوتے ہوئے اذان ہونے لگی تھی۔ جب اسے پہلی بار خیال آیا کہ سالار گھر میں نظر نہیں آ رہا تھا، اپنے ہاتھ میں موجود پلیٹ دھوتے دھوتے وہ اسی طرح سنک میں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ اس نے سارے گھر میں دیکھا، وہ گھر میں نہیں تھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ مقفل تھا مگر ڈور چین ہٹی ہوئی تھی۔ وہ گھر پر نہیں تھا۔ کہاں تھا اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس کی شادی کے دوسرے دن اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر بڑی بے فکری سے غائب تھا۔ اسے پچھلی رات کی ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ لگی تھیں۔ واپس کچن میں آ کر وہ کچھ دیر بے حد دل شکستگی کی کیفیت میں سنک میں پڑے برتنوں کو دیکھتی رہی۔ محبوبہ سے بیوی بن چکی تھی، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ ناز برداری نہ سہی مگر خیال تو کرنا چاہیے۔ اس کی آزردگی میں کچھ اضافہ ہوا تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر کوئی اتنا بدل سکتا ہے؟ مگر رات تو وہ اس کی رنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ یقیناً سب کچھ جھوٹ ہی کہہ رہا ہوگا، ورنہ میرا کچھ تو خیال کرتا۔ وہ رنجیدگی اب صدمے میں بدل رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی مگر سالار کا ابھی تک نام و نشان موجود نہیں تھا۔ اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی، اگر وہ فجر کی نماز کے لیے بھی گیا ہونا تو اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے اس تشویش کو سر سے جھٹک دیا۔ سالار جس وقت تک اپارٹمنٹ میں آیا وہ نیند میں تھی۔ بیڈ روم کی لائٹ آف اور ہیٹر آن تھا۔ وہ اور فرقان فجر کی نماز سے بہت پہلے چلے جاتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ وہاں سے بلڈنگ کے جم خانہ میں چلے جاتے اور تقریباً 1 گھنٹے کے ورک آؤٹ کے بعد وہ وہاں سے آتے، اور آج آمنہ کے امامہ ہونے کی وجہ سے دورانیہ لمبا ہو گیا تھا۔ فرقان سحری کے وقت ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا اور وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ رات کو سالار کے جس بیان کو صدمے کی وجہ سے ہونے والی کسی خرابی کا نتیجہ سمجھ رہا تھا وہ کوئی فنی خرابی نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھ کر سحری کر رہا تھا اور فرقان اسے شک کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ شک کے علاوہ کوئی اس پر کر بھی کیا سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ سالار نے سحری کرتے وقت اس کی اتنی لمبی خاموشی پر اس سے کچھ حیرانی سے دیکھا۔ فرقان اس کے سامنے بیٹھ کر اب تک اسے دیکھ رہا تھا۔ تم آج اپنی نظر اتروانا، فرقان نے بلاخر اس سے کہا۔ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ اس سے احمقانہ بات کم از کم اس گفتگو کے بعد کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا،
فرقان نے اپنے گلاس میں پانی انڈھیلتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے سے زیادہ اسے ہضم کرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ کسی کو بھی ہو سکتی تھی، سوائے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کے جو اس وقت کانٹے کے ساتھ آملیٹ کا آخری ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ رہا تھا۔ اور اگر کوئی صدمہ وغیرہ دے سکو تو اور بھی بہتر ہے، فرقان نے اس کے رد عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سالار اب بھی خاموش رہا۔ آمنہ سحری نہیں کرے گی؟ فرقان کو یکدم خیال آیا، سو رہی ہے وہ ابھی، میں الارم لگا آیا ہوں، ابھی کافی وقت ہے سحری ختم ہونے میں۔ سالار نے کچھ لاپرواہی میں اس سے کہا۔ فرقان اب بس کرو۔ اس بار بات کرتے کرتے وہ فرقان کی نظروں سے جھنجھلایا، وہ پھر اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا بند کرو، اس نے اس بار فرقان سے کچھ خفگی سے کہا۔ تم بہت نیک آدمی ہو سالار، اللہ تم سے بہت خوش ہے۔ وہ آملیٹ کا ایک اور ٹکڑا منہ میں لیتے لیتے ٹھٹک گیا، اس کی بھوک یکدم ختم ہو گئی۔ مزید کچھ لفظ کہے بغیر اس نے پلیٹ پیچھے ہٹا دی اور برتن کچن میں لے آیا۔ وہ خوشی، سرشاری، اطمینان، سکون جو تھوڑی دیر پہلے اس کے پورے وجود سے جھلک رہا تھا، فرقان نے پلک جھپکتے اسے دھواں باندھ کر اڑتے دیکھا۔ مسجد کو جاتے ہوئے بالآخر فرقان نے اس سے پوچھا تھا، اتنے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ وہ اسی طرح خاموش رہا۔ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ اب بھی خاموش رہا۔ مسجد کے اندر اپنے جوگرز اتارنے سے پہلے اس نے فرقان سے کہا، مجھے تم سب کچھ کہہ لینا فرقان، لیکن کبھی نیک آدمی مت کہنا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ سالار مسجد میں داخل ہو گیا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔